شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی جویریہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، یعنی دوسری شادی کرنا چاہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کیوں روک دیا؟ حالانکہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ اسلام لا چکی تھی۔ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے حضرت علی کی شادی کا یہ واقعہ حدیث کی کتاب بخاری شریف میں ملتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ ابو جہل کی بیٹی تھی، شادی کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ تفصیل اس قصے کی یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب حضرت ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیٹی، جس کا نام کسی نے جویریہ، کسی نے غورہ اور کسی نے جمیلہ بیان کیا ہے، سے نکاح کرنا چاہا۔ لڑکی کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بیٹی نہیں دیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ انہوں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ ایک روایت کی روح سے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان باتوں کا چرچا سن لیا اور جا کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ علی اب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا، بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اس کی بات کی اجازت لی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علی ابن ابو طالب کے نکاح میں دے دے۔ میں اس کی اجازت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ یہ کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو کچھ اسے ناگوارا ہے وہ مجھے بھی ناگوارا ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ مجھ سے ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اس واقعے پر آدمی کو یہ شبہ لاحق ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بہت سی شادیاں کی اور عام لوگوں کو بھی 4 بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت دی، مگر خود اپنی بیٹی پر ایک کا آنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوارا نہیں کیا۔ سوتن کے آنے سے جو اذیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو اور بیٹی کی خاطر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو سکتی تھی، وہی اذیت دوسری عورتوں اور ان کے ماں باپ کو بھی لاحق ہوتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حق میں تو اسے برداشت نہ کیا اور دوسروں کے حق میں اسے جائز رکھا؟ لہٰذا پیارے دوستو، شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بھی سوتن لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کے لیے حلال تھا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا کہ ان کے لیے فعل حرام ہے۔
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تشریف فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں دو مختلف حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے اور فطرتاً یہ ممکن نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے گھر میں سوتن آنے سے تلخی نہ پیدا ہو۔ اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور رسول کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت بن جائے تو اس سے بچا جائے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ شرعاً یہ حلال تھا، مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا یہ چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایک اور بات جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ذکر فرمایا وہ یہ تھی کہ بنی ہشام بن مغیرہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن رہ چکے اور فتح مکہ کے بعد تازہ مسلمان ہوئے تھے۔ خود اس لڑکی کے باپ ابو جہل کے متعلق تو سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں وہ تمام کفار سے بازی لے گیا تھا۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کا خاندان برسوں اس کے جذبہ انتقال میں تڑپتا رہا۔ اب یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ تحقیق ہونا باقی تھی یہ قبول اسلام واقعی پورا اخلاص اور قلوب کے مکمل تبدیلی کا ثمرہ ہے، یعنی محض شکست کا نتیجہ۔ اس حالت میں اس خاندان کی لڑکی اور وہ بھی خاص ابو جہل کی بیٹی کا اس گھر میں سوتن بن کر پہنچ جانا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ملکہ بیت تھی، بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ ان لوگوں کی تکلیف قلب تو کی جا سکتی تھی اور کی بھی گئی، لیکن اسلام کے ساتھ ان کے تعلق کا حال جب تک ٹھیک معلوم نہ ہو جائے انہیں عین خاندان رسالت میں غصہ لانا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے بالکل کمقابل لا کھڑا کرنا سخت نامناسب اور پرخطر تھا۔ اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو ناپسند کیا اور علن کہا کہ خدا کے رسول کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اس سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ بے شک یہ اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ ابو جہل کے خاندان سے ابو سفیان کا خاندان اسلام کی عداوت میں کچھ کم نہ تھا، پھر اگر ابو جہل کے خاندان کی لڑکی کا خانوادہ رسالت میں آنا موجب فتنہ ہو سکتا تھا، تو ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہو جانا کیوں خطرے سے خالی تھا؟ لیکن دونوں کے حالات کا فرق نگاہ میں ہو تو یہ اعتراض خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل کی لڑکی اور ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ابو جہل کی لڑکی اور اس کے چچا اور بھائی سب کے سب فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ ان کے بارے میں یہ امتحان ہونا ابھی باقی تھا کہ ان کا ایمان کس حد تک اخلاص پر مبنی ہے اور کہاں تک اس میں شکست خوردگی کا اثر ہے۔
بخلاف اس کے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑے سے بڑے امتحان سے گزر کر جو اکابرین اور صحابہ میں سب سے کم ہی کسی کو پیش آیا تھا، اپنے کمال اخلاص اور اپنی صداقت ایمانی کا پورا ثبوت دے چکی تھی۔ انہوں نے دین کی خاطر وہ قربانیاں دیں جن کی نظیر مشکل ہی سے کہیں اور نظر آ سکتی ہے۔ دوستو ذرا غور کیجئے، ابو سفیان کی بیٹی ہندہ بنت عتبہ، مشہور ہندہ جگر خوار کی لخت جگر، جس کی پھوپھی وہ عورت تھی جسے قرآن مجید میں حمالۃ الحطب کا خطاب دیا گیا، جس کا نانا عقبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس خاندان سے اور اس کے ماحول سے نکل کر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے ایمان لاتی ہیں، اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہیں، خاندان والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مہاجرین حبشہ کے ساتھ ہجرت کر جاتی ہیں۔ حبش جا کر شوہر عیسائی ہو جاتا ہے اور دین کی خاطر اس کو بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ غریب الوطنی کی حالت میں تنہا ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ رہ جاتی ہیں اور ان کے عزم ایمانی میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آتی۔ کئی برس اس حالت میں جب گزر جاتے ہیں اور ایک بے سہارا خاتون دیار غیر میں ہر طرح کے دکھ جھیل کر یہ ثابت کر دیتی ہے کہ دین کو جس پائے کا خلوص، جس مرتبے کی سیرت اور جس درجے کا کردار مطلوب ہے وہ سب یہاں موجود ہے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خطاب آپ پر پڑتی ہے اور آپ حبشہ میں ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ حبش سے واپس آ کر حرم نبوی میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے تھوڑے ہی مدت بعد قریش صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکے پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات چیت کے لیے مدینے آتا ہے اور اس امید پر بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعے صلح کی شرائط طے کرنے میں سہولت ہوگی۔ برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے، مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر بستر سے اٹھا دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ ایسی خاتون کا خانوادہ رسالت میں داخل ہونا تو ہیرے کا ہار ہے، ٹھیک اپنی جگہ پا لینا تھا۔ اس سے کسی فتنے کے رونما ہونے کا کوئی بعید ترین امکان کیا وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ البتہ اس لڑکی کا اس خاندان میں آنا ضرور فتنے کا باعث ہو سکتا تھا، جسے اور جس کے خاندان کو صرف فتح مکہ نے اسلام میں داخل کیا تھا اور اسلام میں آئے ہوئے جس کو ابھی صرف چند مہینے ہی ہوئے تھے۔ اس بارے میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت کے اثر سے اس کا اور اس کے خاندان والوں کا دل پوری طرح پاک ہوا ہے یا نہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔